یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دور حاضر میں مرشد کی تلاش ضروری ہے، اور مرشد اگر کامل مل جائے تو وہ منازل طے کرا دیتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، بشرطے کہ بہروپیہ قسم کا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ مرشد کامل کے لیے یہ دکھاوے کی چیزیں ضروری نہیں ہیں جسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے گزر گئے ہیں تواہم پرستیوں کے وہ دن، گزر گئے ہیں تواہم پرستیوں کے وہ دن، جدید دور ہے اس میں کرامتیں کیسی۔ ایک شخص گیا نا اللہ کے ولی کی خدمت میں، 2 سال گزارنے کے باوجود اجازت مانگی، حضور میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں، کس لیے آئے تھے؟ حضور میں تو بڑی تمنا لے کر آیا تھا کہ یہاں سے کچھ لے کر جاؤں گا، لیکن آپ کی ایک کرامت بھی 2 سال میں ظاہر نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتا، 2 سال میں تو نے کبھی مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا بس استقامت و فوق الکرامت ہے، یہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے زیادہ خدا کا فضل ہے کہ تو نے مجھ سے خلاف سنت کوئی بات نہیں دیکھی، اب تو رہ یا نہ رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور جناب حضرت مولانا روم بہت بڑے وقت کے علامہ تھے، اپنے درس کے اندر مدرسے کے اندر بڑے بڑے علماء ان کے آگو زانو تلمز کر کے بیٹھے تھے کہ قربان جاؤں اچانک ایک فقیر آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ ارے دارو غور فرماؤ، عاشق کہتا ہے خاک سارانے جہاں را با حکارت منگر تو چے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ ان پھٹے پرانے کپڑے والوں کو حکارت سے نہ دیکھا کر، کبھی کبھی جناب والا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گدڑی میں لال موجود ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں لجپال موجود ہوتے ہیں۔ یہی ہے حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب والا کہ رب اشعثا اغبارا، بہت سے میرے بندے ایسے ہیں کہ جن کے چہرے گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دیکھنے والا انہیں دیوانہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ جناب والا خدا کی قسم ایسا کر دے تو مجھے جناب ان کی قسم کے پیش نظر، ان کی محبوبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کی ان بات کو پورا فرما دیتا ہوں۔ تو ایک درویش آیا، وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ پڑھا رہے تھے، فرماتے تھے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ وہ کہنے لگا لا 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 یا شیخ، نہیں نہیں اے شیخ، میرے آقا نے یوں نہیں فرمایا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا جا جا علم است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ علم ہے فقیر جسے تو نہیں جانتا، اس میں مداخلت نہ کر۔ وہ چلا گیا، آپ جناب پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب گیا تو اس نے جاتی مسجد کے اندر بہت بڑا تالاب تھا اور ساتھ ہی لائبریری تھی۔ اس وقت کے علماء کی جائیداد کلمی کتابیں لکھی ہوئی تھی، محنت سالہ سال محنت کر کے ایک کتاب لکھا کرتے تھے۔ یہ درویش گیا اور اس نے کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینکنا شروع کر دی۔ ایک طالب علم کی نگاہ پڑی، عرض کرنے لگا سرکار ہم تو برباد ہو گئے، زندگی کی پونجی ختم ہو گئی ہے، سرمایہ علم کا ختم ہو گیا ہے۔ وہ فقیر تو گیا ہے جناب والا، اس نے ساری لائبریری پانی میں ڈال دی ہے۔ آپ گھبرا کر اٹھے، درس چھوڑ کر اٹھے۔ ابھی آپ کے ساتھ شاگرد بھی تھے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے جناب والا پہلے اندر چھلانگ لگا دی تالاب میں۔ جب تالاب میں گیا تو اتنا بڑا پانی تھا، وہ اندر ڈوبکی لگاتے تھے، کتاب کو پانی سے نکالتے تھے، جب ہاتھ مارتے تھے جھاڑتے تھے تو اس سے جناب والا وہ خاک بھی اسی طرح جناب والا اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی، کوئی کتاب گیلی نہیں ہوئی تھی، سب خشک ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ درویش وہی جملہ دہرایا جو مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ تو اس درویش نے کہا علم است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ وہ باہر نکلا تو قدموں میں گر گئے، ان کی غلامی میں جناب والا رہ گئے۔ پھر تو جناب لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آقا آپ اپنے جناب والا غلاموں
کو کیا پیغام دیتے ہیں. فرمایا میں ساری زندگی پڑھتا رہا پڑھاتا رہا لیکن یہ نقطہ مجھے حاصل نہیں ہوا. ساری عمر رہا مغز کھپایا پر ہن سمجھی گل پوری ہے. میں صرف پڑھتا رہا نحو پڑھتا رہا فارسی پڑھتا رہا فقہ پڑھتا رہا منطق پڑھتا رہا فلسفہ پڑھتا رہا جناب والا تفسیر پڑھتا رہا حدیث پڑھتا رہا. بڑی نعمتیں میرے سینے میں تھی لیکن ساری عمر رہا مغز کھپایا پر ہن سمجھی گل پوری ہے. بن مرشد ہاتھ کچھ نہیں آندا بیعت بہت ضروری ہے. بیعت بہت ضروری ہے. بیعت کا معنی ہے بک جانا اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھوں میں بیچ دینا اس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا. لیکن پھر عرض کروں مرشد وہ ہو کہ جسے دیکھتے خدا یاد آئے. وہ مرشد نہیں ہے جو نبی کی سنت کا تارک ہو جو فرائض و واجبات کی پرواہ نہ کرتا ہو ڈیکوریٹڈ پیر نہ ہو جناب والا وہ خامدیوں کے جھرمٹ میں نہ ہو وہ گاڑیوں والا پیر نہ ہو. ہمیں وہی چاہیے جس کے پاؤں کے بے شک جوتی نہ ہو کپڑے پھٹے پرانے ہوں لیکن جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. وہ مرشد تلاش کرو.